بند کمروں میں تقاریر کرنا میرا منشور نہیں، جو کچھ کہوں گا کھلے عام کہوں گا۔ تم رات کی سیاہی میں مجھے قتل تو کر دو گے، لیکن میں صبح کے اخبار کی سرخی پڑھوں گا۔ جناب علی وقار، صدور فہم و ادراک اور ایوان و خوددار و بے باک، کیا میں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو آگ کر دے؟ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں بھی جنوں میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں بھی جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن ارتن چاک۔ مسندوں پر بیٹھے زیبکار، بحث قوم عالم کو خبر کرا دی جائے، سامراجی خداؤں کو بتا دیا جائے کہ میں اقبال کا شاہی ہوں، پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ میں قہاری بھی ہوں اور غفاری بھی، قدوسی بھی ہوں اور جبروت بھی، فاروقی حیدری فخر بھی میرا اور دولت عثمانی بھی میری، میراث خلیل اللہ بھی میرا، عصائے کریم بھی میرا اور ضرب ید اللہ بھی میری۔ میں زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہوں، قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزن، میں بھی سینہ کی نوک پر سر رکھ چھوڑ جاؤں گا۔ میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں آگ بھور چھوڑ جاؤں گا۔ لشکر 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 کریں گے میری دلیری پر تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ میں تعبت سعی و تغیر کا ولی ہوں۔ جی ہاں، میں فریضۃ العلم مسلمان طالب علم مصطفی، اسی لیے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ زیبکار، اہل بصارت علم و فکر، تشنگان علم و عرفان، فقد المثال، معرفت الآرات، تواریخ طلبہ کے کارناموں سے بھری امثال شمس الضحیٰ کی طرح آیا ہے کہ طلبہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں۔ طلبہ اگر بیدار ہوں تو قوم کبھی غلام نہیں رہ سکتی، اگر یہ سو جائیں تو قوم کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محفل، سابقہ ادوار سے لے کر خود آج بلکہ اسی بزم تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے لے کے رہیں گے پاکستان کے انقلابی فلک شگاف نعروں کی گنگرج اور گونج کل وہاں بھی سنائی دیتی تھی اور آج اس پرمکار محفل میں بھی سنائی دے رہی ہے، جو آج بھی مثال اور مشعل راہ ہے۔ زیبکار، میں کیا بتاؤں اور کیا دکھاؤں کہ طلبہ نے ایک طرف تنظیم امور کی جد و جہد پر کام کیا تو دوسری طرف صوبائی شاخوں میں روابط قائم کیے، ایک طرف انگریزوں کی ظلم و ستم کے خلاف احتجاج بلند کیا تو دوسری طرف قائد اعظم کو روز شب میں محافظ بن کر اپنے حساب میں رکھا، ایک طرف افغانستان، ترکیہ اور ایران کی طلبہ کو یکجا کر کے اپنے ساتھ لیا تو دوسری طرف اقبال کی مجوزہ ریاست کو پاکستان کا نام دیا، ایک طرف اسرافیل نے بہاولپور میں تحریک چلائی تو دوسری طرف علی گڑھ کے طلبہ نے اپنے ناموں کے آگے خادم پاکستان کے لاکے لگائے تو ایک طرف پیاز روٹی کھا کر مہاجرین کی خدمت سر انجام دی اور خود بھوکے پیاسے رہ کر مہاجرین کے لیے کھانے اور پانی کی سبیلیں لگائیں، تب جا کر بقائے مسلم لیگ ہم طلبہ کے دم سے پوری ہوئی۔ زیبکار، میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھے دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں نے ہر آہن توڑا ہے رغونت کا دل سے، میں نے ہر دور میں ایک نیا باب لکھا ہے۔ مرکزی انقلابی طلبہ ساتھیوں، تو پھر تم اپنی خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ ہم طلبہ عن الحق بولیں گے، ہم دیوانوں سے کہتے ہو کہ خاموش رہو۔ اہل قلمدان، ارباب و اختیار و اقتدار کو میرا دو ٹوک پیغام ارسال کر دیا جائے، لو تم بھی سنو اور حاکم بھی سنیں، یہ ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے معمول قول پر شافی سے لڑانے آیا ہوں، جمرود کے خون ناحق سے رنگین جن کی دیواریں، میں ان شاہی دیوانوں کی دیوار ہلانے آیا ہوں۔
اس دورے جبر کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں اس دستور کو بدلوں گا. یہ بات بتانے آیا تھا، یہ بات بتانے آیا ہوں، یہ بات بتانے آیا ہوں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.